اسلامی تاریخ کی وہ عظیم صوفی زاہدہ اور عاشق خدا تھیں جن کا نام سن کر اللہ کی محبت یاد آتی ہے۔ آپ بصرہ میں پیدا ہوئیں۔ ابتدائی زندگی غربت اور مشکلات میں گزری، مگر دل میں اللہ کی محبت اس قدر گہری تھی کہ دنیاوی پریشانیوں نے کبھی آپ کے جذبے کو کم نہ کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ ساری رات قیام میں گزار دیتیں، آنکھوں میں آنسو، دل میں درد عشق اور زبان پر رب کا تذکرہ ہوتا۔ آپ کہتی تھیں، اے اللہ، میں تیری عبادت نہ دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں نہ جنت کے لالچ سے، میں تیری عبادت صرف اس لیے کرتی ہوں کہ تو لائق عبادت ہے۔ یہ جملہ ان کی اللہ سے بے لوث محبت کی اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ حضرت رابعہ بصری ایک آنسوؤں سے بھیگی ہوئی داستان عشق الہی تھیں۔ بصرہ کی رات تھی، دریا کے پانی پر چاند کی روشنی لرز رہی تھی، گلیاں سنسان تھیں، مگر ایک گھر کے دروازے کے پیچھے سے ہلکی ہلکی قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ یہ آواز کسی مرد کی نہیں، یہ رابعہ کی آواز تھی، وہ رابعہ جسے نہ دنیا نے پہچانا نہ دنیا نے مانا، مگر آسمانوں کا رب اسے دیکھ رہا تھا۔ رابعہ بصری نہ کوئی حسن، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی شان و شوکت، لیکن دل ایسا کہ جسے دیکھ کر فرشتے بھی حیران ہو جاتے۔ اس کی زندگی میں غربت تھی، دکھ تھے، تکلیفیں بھی تھیں، مگر اس کے دل میں اللہ کی محبت کا ایسا شعلہ بھڑکا ہوا تھا جو کسی آندھی سے بجھنے والا نہ تھا۔ عشاء کی اذان ختم ہوتی، رابعہ وضو کرنے چلی جاتیں، پھر غسل کرتیں، پھر سفید چادر اوڑھتیں، پھر اپنے خاوند کے پاس جا کر ادب سے کہتی تھیں، آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے کہ نہیں، تمہیں اجازت ہے، تو وہ کہتی ہیں، تو پھر مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے دو، اور پھر وہ مصلے پر کھڑی ہو جاتی ہیں، چہرہ سجدوں میں بھیگ جاتا، قدموں کے نیچے کا کپڑا آنسوؤں سے تر ہو جاتا، اور رات آہستہ آہستہ سرکتی رہتی، یہاں تک کہ فجر کی اذان گونجتی، اور وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سجدے سے سر اٹھاتی کہ اے میرے اللہ، ایک اور رات تو اپنے نام لکھ لے، قبول فرما لے۔ جوانی میں بیوہ ہو گئیں، مگر دل زندہ رہا۔ زندگی کا ایک اور امتحان آیا، ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا۔ وہ جوان تھیں، اکیلی بھی تھیں، بظاہر کمزور تھیں، مگر ایمان کی طاقت نے انہیں ٹوٹنے نہیں دیا۔ دنیا کی نظر میں وہ کچھ نہیں تھیں، مگر اللہ کی نظر میں وہ بہت کچھ بن چکی تھیں۔ ایک دن شہر بصرہ کے امام، زاہد الامت، بزرگ وقت حسن بصری خود ان کے گھر آئے۔ یہ وہ شخص تھے جنہیں دیکھ کر لوگ کہتے تھے اگر صحابہ کے بعد کوئی خشیت والا انسان ہے تو وہ حسن بصری ہیں، لیکن آج وہ بھی رابعہ کے دروازے پر کھڑے تھے۔ کیونکہ جانتے تھے کہ رابعہ کی نیکی دنیا میں کم ہی عورتوں کو ملی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اس عورت کی عبادت فرشتے لکھ لکھ کر تھک جاتے ہیں۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، رابعہ بصری باہر نکلی۔ حسن بصری نے ادب سے کہا، رابعہ، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ جملہ تھا جس کی خواہش کچھ عورتیں پوری زندگی کرتی ہیں، مگر رابعہ تو مختلف تھیں۔ انہوں نے سر جھکا کر کہا، 4 سوالوں کا جواب دے دیں، اگر دے سکے تو میں نکاح کر لوں گی۔ حسن بصری نے فرمایا کہ پوچھیں۔ حضرت رابعہ نے پہلا سوال کیا کہ کیا میں جنتی ہوں یا دوزخی؟ حسن بصری نے سر جھکا دیا اور بولے کہ میں نہیں جانتا۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا یا الٹے ہاتھ میں؟ تو حضرت حسن نے پھر آنکھیں بند کر لیں اور بولے کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کے بارے میں تو مجھے کچھ علم نہیں۔ تیسرا سوال حضرت رابعہ نے پوچھا کہ قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو میری نیکیاں بھاری ہوں گی یا گناہ؟ تب بھی حضرت حسن بصری خاموش ہو گئے۔ چوتھا سوال حضرت رابعہ نے پوچھا، پل صراط پر سے گزروں گی تو جنت میں جاؤں گی یا جہنم میں گر پڑوں گی؟ حضرت حسن بصری رو پڑے اور کہنے لگے کہ رابعہ، یہ بھی مجھے معلوم نہیں۔ رابعہ نے ایک آہ بھری، ان کا دل کسی دنیاوی چیز سے نہیں جڑا تھا۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا، جب مجھے اپنی آخرت ہی کا علم نہیں، میں شادی کی تیاری کیسے کروں؟ اے حسن بصری، مجھے ان 4 سوالوں کی تیاری کرنی ہے۔ میری زندگی بہت چھوٹی ہے، وقت بہت کم ہے میرے پاس، تم جاؤ۔ حضرت حسن بصری کی آنکھیں برس پڑیں۔ وہ جان گئے کہ یہ عورت زمین کی عورت نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بندی ہے۔ اللہ نے دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی۔ رابعہ کہتی تھیں، جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں، دنیا خود ان کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ ان کی زندگی میں دولت نہیں تھی، بلکہ دل مالا مال تھا۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس نصیحت کے لیے آتے تھے۔ وہ کہتی تھیں، میں نے اللہ کو اس لیے نہیں پکارا کہ وہ مجھے جنت دے، میں نے اس لیے پکارا کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا ہے اور میں اس کی ہوں۔ ایک رات حضرت رابعہ نے اپنی خادمہ کو بلا کر کہا کہ آج رات میرا وقت پورا ہو رہا ہے، مجھے رات ہی میں دفنا دینا، کسی کو بھی مت بتانا، اور مجھے اسی چادر میں کفن دینا جس میں میں تہجد پڑھا کرتی تھی۔ وہ رات واقعی ان کی آخری رات تھی۔ وہ مصلے پر بیٹھی، کچھ پڑھتی رہیں، پھر مسکرائیں اور روح پرواز کر گئی۔ خادمہ رو رہی تھی، 2-3 عورتیں بلائیں، خاموشی سے دفن کر دیا۔ صبح لوگوں کو بتایا تو بصرہ کانپ اٹھا کہ کیوں نہ ہمیں بتایا، ہم سب جنازے میں شریک ہوتے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اگلی رات خادمہ نے خواب میں دیکھا کہ رابعہ سبز لباس پہنے کھڑی ہیں، چہرے پر سورج جیسی روشنی ہے۔ اس نے پوچھا، اماں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ رابعہ نے کہا، میرے رب نے میرے ساتھ کرم کا معاملہ کیا ہے۔ اس نے پوچھا، وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو دفنایا تھا؟ رابعہ مسکرائیں اور بولیں، اللہ تعالیٰ نے وہ چادر اتار لی ہے اور مجھے جنت کا لباس پہنا دیا ہے۔
اور وہ میری چادر اللہ نے محفوظ کر لی ہے۔ جب قیامت کے دن میری نیکیاں تولی جائیں گی تو اللہ اس چادر کو بھی نیکیوں میں شامل کرے گا۔ خادمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر پوچھا منکر نکیر آئے تھے؟ رابعہ ہنس پڑی لیکن آواز میں محبت اور شان دونوں تھی۔ ہاں آئے تھے، انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا جس اللہ کو میں نے 40 سال یاد رکھا، کیا میں اسے 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر بھول جاؤں گی؟ پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا میرا رب مجھ سے راضی ہے اور میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ یہ تھی رابعہ، دنیا کی نہیں اللہ کی محبوبہ بندی تھی۔ نہ وہ شہزادی تھی، نہ وہ حسین تھی، نہ وہ دولت والی تھی اور نہ ہی وہ خاندان والی تھی، لیکن آج 1200 سال بعد بھی ان کا نام زندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے وہ دل کبھی نہیں مرتا۔ حضرت رابعہ بصری نے دنیا کو یہ درس دیا کہ اصل حسن ظاہری شکل میں نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی میں ہے۔ عبادت کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ انسان کا رب کے ساتھ تعلق خالص ہونا چاہیے۔ محبت الہی انسان کو ہر خوف اور ہر لالچ سے آزاد کر دیتی ہے۔ آپ کے پاس دنیا کے بڑے بڑے علماء اور صوفیاء مشورہ لینے آتے تھے، اور آپ کی حکمت بھری باتیں آج بھی اہل دل کے لیے رہنمائی کا چراغ ہیں۔ حضرت رابعہ بصری کی پوری زندگی زہد، تقویٰ، صبر اور اللہ کی محبت سے عبارت ہے۔ ان کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر دل میں اخلاص ہو، نیت پاک ہو اور مقصد اللہ کی رضا ہو تو انسان کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے۔